الأفئدة والعيون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون سرمدي أبدي أزلي دائري دائمي لا أول له ولا آخر له ولا باطن له ولا ظاهر له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأعلانا وأعوننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا ملجانا ومأوانا ونبينا وشفينا وشفيع شفاعنا وشفاع صدورنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومطلوبنا ومطلوب خلقنا ونور عيوننا ونور ظهورنا ونور سفورنا ونور قبورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور حسن ربنا ونور لوح ربنا ونور قلب ربنا ونور أرض ربنا ونور سماوات ربنا ونور ذات ربنا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الملعون الرجيم بسم الله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو كما قال صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الحنين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب بارگاہ رسالت ماہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحابک یا سیدی رحمت للعالمین. مجھ سے بیاں کیسے بدعت حسین کی، سبحان اللہ. مجھ سے بیاں کیسے بدعت حسین کی، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی. نانا نبی بابا علی ماں جس کی فاطمہ، نانا نبی بابا علی ماں جس کی فاطمہ، ہے بلند دو جہان سے نسبت حسین کی، ہے بلند دو جہان سے نسبت حسین کی. راہ خدا میں جس نے سب کچھ لٹا دیا، راہ خدا میں جس نے سب کچھ لٹا دیا، ہے مشہور کائنات میں سخاوت حسین کی، ہے مشہور کائنات میں سخاوت حسین کی. خولی یزید و شمر کا انجام دیکھیے، خولی یزید و شمر کا انجام دیکھیے. انہیں لے گئی جہنم عداوت حسین کی، انہیں لے گئی جہنم عداوت
قسم کے ریاضات و عبادات اللہ کے عالم رب لم یزل کی ذات 14 صفات کے لیے ہیں، جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے۔ ہر قسم کے درود و سلام سروران پیشوا مرسلان سید انس و جان محبوب دو جہاں خاتم المرتبت نبی رحمت شفیع امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب میرے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے، اسی تناسب سے اگر دیکھا جائے تو شعبان المعظم انتہائی عظمتوں والا، فضیلتوں والا ماہ مبارک ہے۔ حضور سرور کائنات اس ماہ مبارک میں جس قدر نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے اور مہینوں میں نہ فرماتے، اور اس ماہ مبارک میں اس ماہ مبارک میں خانوادہ مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ کے گلشن میں 5 بہاریں اس ماہ مبارک کے حوالے سے آئی ہیں۔ یکم شعبان المعظم کو ثانی زہرا شہزادی اسلام حضرت فاطمہ الزہرا کی دختر نیک اختر سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا کا ولادت بسعادت کا دن ہے، اور اسی چاند کی تقریباً 3 تاریخ کو شہنشاہ وفا مرکز محبت حسین جناب غازی عباس علمدار کی ولادت بسعادت کا دن ہے، اور اسی تاریخ کی 4 یا 5 کو 2 روایتیں ہیں، نبی کریم کے نور العین، زہرا کے دل کے چین، نبی کی پشت کے زین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت تشریف آوری جلوہ گری ورود مسعود کا دن بھی ہے۔
اور اسی ماہ مبارک کی 7 تاریخ کو گلشن حسینی کی بہار، شبیہ مصطفیٰ، پوتا مرتضیٰ، نور دیدہ فاطمہ الزہرا حضرت شہزادہ علی اکبر کی ولادت بسعادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو امام ثانی حسن مصطفیٰ کا حسن، امام حسن کی شہزادے جناب امیر قاسم کا بھی یوم ولادت ہے۔ یعنی علی کے گلشن میں اس ماہ مبارک میں 5 بہاریں آئیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ تاریخی لحاظ سے اپنی عوام کو روشناس کرائیں۔ ہمارا یہ عالم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا یوم وصال ہو تو ہم حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، حضرت عمر کی شہادت کا دن ہو ہم اہل بیت کا ذکر لے بیٹھتے ہیں، اور اہل بیت کی محافل میں صحابہ کا ذکر لے بیٹھتے ہیں۔ صحابہ اپنے مقام پہ شان والے ہیں، اہل بیت کا جو مقام ہے، جو عزت ہے، جو آبرو ہے، وہ تو کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ آئیں ذرا مختصراً، چونکہ وقت تو اجازت نہیں دیتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں 2 ہستیوں کا ذکر کر سکوں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تعارف کرانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بارگاہ میں پیغام بھجوایا گیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دختر کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کاشانہ علی پہ پہنچے اور حضرت بطول زہرا کے گھر پہ پہنچے تو سفید کپڑے میں، یار انہوں نے جاتے دفع کر دو گھر چلے جانا، ایک ہی آدھا کی مصیبت ساڑھے پا دی، ماں پیو کہتے دن جاؤ جا کے مولوی دے کن کھاؤ، تماشا بنانا کدی اندر کدی باہر کدی باہر کدی اندر، تربیت ہی ماں پیو نے گولی کر دے۔ درود پاک پڑھے جا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی اب آپ مدانش توجہ کرے ذرا، سفید کپڑے میں شہزادے کو لپیٹ کر رسول کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ رسول اکرم شفیع معظم نے اپنے شہزادے کو جد اللہ کے ہاتھوں پہ اٹھایا اور حسین کے کان میں آذان پڑی۔ توجہ ذرا کہ امام الانبیاء نے ساری زندگی کبھی بھی نماز کی اذان نہیں پڑھی، حضور نے ساری زندگی نماز کی اذان نہیں پڑھی، مؤذن علیحدہ تھے، لیکن جب علی کے شہزادوں کی باری آئی، جب زہرا کے فرزندوں کی باری آئی، جب خاتم النبیین کے دل بندوں کی باری آئی،
تو حضور نے کانوں میں خود اذان پڑھی ہے. سبحان اللہ. وہ کیا منظر ہوگا, کیا عجیب منظر ہوگا کہ امام الانبیاء کے ہاتھوں میں امام الاولیاء کا لخت جگر ہوگا. سبحان اللہ. اونچی کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسا عجیب منظر ہوگا جب پیکر عصمت, مرکز طہارت, پاکیزہ ماں کا پاکیزہ بیٹا حضور کے ہاتھوں میں ہوگا اور حضور علیہ السلام کانوں میں اذان پڑھ رہے ہوں گے. اور پھر حضور کی اذان کو معمولی چیز تو نہ تھی نا, آج کل کے مولوی کی اذان نہیں تھی, خاتم الانبیاء کی اذان تھی. اذان پڑھنے کے بعد میرے لجپال نبی نے فرمایا, حسین خیال کرنا میں آخری نبی ہوں, میں نے کبھی اذان نماز کی نہیں پڑھی, لیکن حسین تیرے کانوں میں اذان وہ پڑھ رہا ہے, اگر اذان میں تیرے نانے کا نام نہ آئے تو اذان مکمل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اذان وہ پڑھ رہا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک, ہر لمحہ ہر سیکنڈ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند ہوتے رہیں گے. سبحان اللہ. حسین خیال کرنا میری اذان کی لاج رکھ لینا. حسین نے ننھی ننھی آنکھیں کھولی, والشمس کے چہرے پہ گاڑ دی, زبان حال سے کہا, نانا جان اگر آپ جیسی اذان کسی نے نہیں دی تو حسین جیسی نماز بھی کوئی نہیں پڑھے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ جیسی اذان کسی نے نہیں دی تو حسین جیسی نماز بھی کوئی نہیں پڑھے گا. لوگ نماز پڑھیں گے قالینوں پہ, لوگ نماز پڑھیں گے مسجدوں میں, لوگ نماز پڑھیں گے مصلوں پہ, لوگ نماز پڑھیں گے اپنے گھروں میں, لیکن نانا یاد رکھنا حسین کا سر جائے گا تو سر نیزے میں پہ نہیں بلکہ نماز کے سجدے میں ہوگا. اللہ غنی اللہ غنی. حضور علیہ السلام نے امام حسین کو گڑتی دینے کے لیے وحی کی دھلی ہوئی زبان نکالی اور حسین کے منہ میں دے کے کہا, حسین اس کو چوسو, یہ زبان آج کا چوسنا کربلا کی پیاس میں تیرے کام آئے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات گرامی قادر, ہم جن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں